صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، مال کبھی گھٹتا نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسی جیسے کہ 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنا بڑھ گیا۔ اور بعد اللہ تعالیٰ نسلوں میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ نسلوں میں برکت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے، ان کے لیے ذرائع پیدا کرتا ہے، وسائل پیدا کرتا ہے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اور آخرت میں جو ملے گا تو ملے گا ہی۔ اور صدقہ کرنے سے بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچا لیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، خیرات کے ذریعے کرو، ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے کرو، ایک دوسرے کی دستگیری کے ذریعے کرو۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں، یہ بہت لمبا، بہت زمانے کا واقعہ، بہت ماضی قریب کا واقعہ، دمشق کا واقعہ ہے۔ دمشق میں ایک شخص کو بیماری لاحق ہو گئی، اور چونکہ بہت امیر کبیر آدمی تھا، دوسرے ملکوں میں کہا کا علاج کیا، سب نے کہہ دیا خالی یہ 15 دن کا مہمان ہے۔ کتنے دن کا مہمان ہے؟ 15 دن کا مہمان ہے۔ وہ اپنے وطن واپس آ گیا، دمشق واپس آ گیا، اور وہ ایسے آدمی کو جلدی نیند نہیں آتی ہے کہ موت آنے والی ہے 10-12 دن میں، تو نیند کیسے آدمی کو آئے گی؟ تو اتفاق سے رات میں بے چینی میں وہ نکل پڑا راستے میں، روڈ پر، تو جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ ایک ذرا سے اوٹ میں ایک عورت کھڑی ہے، پھر ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کچھ بات کرتا ہے، تو اس نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی، تو اندازہ یہ لگا کہ جو بات کر رہا ہے اور جو کر رہی ہے وہ سودا طے نہیں ہو، وہ کم دینا چاہتا ہے، کچھ زیادہ مانگ رہی ہے۔ آخرکار وہ آدمی چلا گیا، پھر یہ اس کے قریب گیا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، تو رونے لگی، کہا کہ مجھے غلط مت سمجھو، میں بیوہ ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کئی دن سے ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ غلط کام کے لیے باہر آنا پڑا۔ اس نے کہا بہن گھبراؤ نہیں، جو کچھ جیب میں تھوڑا بہت تھا اس ٹائم ان کو دیا، اس کو دیا اور کہا کہ اپنا پتہ بتا دو۔ اس نے اس کا ایڈریس بتا دیا، تو سیدھا اپنے گھر گیا اور رات ہی میں اپنی ویگن نکال کر کے راشن کے دکان میں گیا اور فل راشن بھرایا اور اچھی خاصی رقم لیا، اس کے گھر پہ پہنچا اور دے کر کے آیا، اور کہا بہن گھبرانا نہیں، ہر مہینے تم کو اسی تاریخ میں تمہارے گھر کا پورا خرچہ، کھانا پینا، راشن، کپڑا لتا اور دیگر اخراجات انشاءاللہ پہنچ جایا کرے گا۔ اب ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ 15 دن میں چل بسے گا، گھر والے پریشان ہیں، بولے چلو ابو جان ہاسپٹل چلتے ہیں، آپ کو چیک اپ کراتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جو آپ کو بتایا ہم لوگ بہت گھبرا رہے ہیں، کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، گھر پہ ہی رہوں گا، کوئی علاج بھی نہیں کراؤں گا میں۔ اب اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ 15 دن گزر گیا، 15 ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ 15-20 سال گزر گئے، غالباً 15 سال یا 20 سال، اور وہ راشن اور خرچہ اس کے گھر پہ، بیوہ کے گھر پہ بھیجتا رہا۔ 15 یا 20 سال کے بعد تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا؟ 15 دن کے مہمان ہو، اتنی موذی اور مہلک بیماری تم کو لگی ہوئی ہے، لیکن 15 اور 20 سال ان کی زندگی بھی آگے جا رہی ڈاکٹروں کے بتانے کے مطابق، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ تہجد میں سجدے کی حالت میں۔ اب جب صبح دیکھا بچوں نے کہ ابا کا دروازہ نہیں کھلا تو کھول کے دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا، تو کفن دفن سب کیا۔ اسی غم میں ایک ہفتہ نکل گیا۔ ایک ہفتہ کے بعد ابا کی الماری کی اور ان کے سب کی تلاشی کرنے لگے، دیکھنے لگے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو الماری کے خانے میں بہت ہی حفاظت کے ساتھ ایک ڈائری میں ایک کاغذ لکھا ہوا رکھا تھا، اس میں تاریخ پڑی ہوئی تھی، اور اس میں ایڈریس تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو اس گھر میں ہر مہینے کی اس تاریخ کو راشن اور پورے مہینے کا خرچہ پہنچاتے رہنا۔ تو لوگوں نے جو تاریخ دیکھی راشن پہنچانے کی، 1 ہفتہ پہلے کی تھی۔ کتنے دن کی تھی؟ 1 ہفتہ پہلے کی تاریخ تھی۔ لوگوں نے فون تیاری کیا اور جتنا راشن لکھا تھا راشن پیسہ لے کے گھر پہ پہنچے۔ جب گھر پہ پہنچے تو اس بیوہ عورت سے کہا کہ بہن ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، 1 ہفتہ لیٹ ہو گیا۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اپنے ابا کو میرا سلام کہنا اور ان کو بہت بہت دعائیں، ہم لوگ ان کو ہمیشہ دعا دیتے رہے، اللہ ان کی عمر لمبی کرے۔
اور یہ بول دینا کہ اب ہمیں اس راشن اور خرچے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کی فلاں تاریخ کو میرے لڑکے کو پہلی تنخواہ یعنی پگار ملی ہے، میرے لڑکے نے تمہارے ابا کے خرچہ دینے سے اچھی پڑھائی کیا، اچھی تعلیم حاصل کیا اور وہ جاب پر لگ گیا ہے، فلاں تاریخ کو اس کو پہلی پگار ملی ہے، اب ہمیں آپ کے ابا کو بولو اب خرچہ نہیں بھیجیں گے، ہمارا کمائے گا، ہمارا خرچہ چلے گا، اچھی تنخواہ پائے گا انشاءاللہ۔ تو لڑکوں نے جو تاریخ جو بتایا اس کے لڑکے کے تنخواہ ملنے کی، وہ وہی تاریخ تھی جس دن کی ان کے ابا کا انتقال ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے دعو مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا بیماروں کا علاج کس سے کرو؟ صدقہ سے کرو۔ اور آپ کا جو فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے بری موت کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کی موت کو ٹال دیتا ہے، پریشان کن موت کو ٹال دیتا ہے، تکلیف دہ موت کو ٹال دیتا ہے، کرب و علم کی موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں صدقات کے تعلق سے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے بعض دفعہ کہ 1000 روپے میں سے 100 دے دیا تو ختم ہو جائے گا، وہ گھٹے گا نہیں، اللہ اس کے جگہ پہ بڑھا کر کے دے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں جگہ روایت موجود ہے، سن لو۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فی، کہ جس دن بھی بندہ صبح کرتا ہے، زندہ اٹھتا ہے، الا ملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان دو میں سے ایک کیا کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جس نے خرچ کیا ہے تو اسے اس کا اچھا بدل عطا فرما، زیادہ عطا فرما، زیادہ سے زیادہ عطا فرما، خرچ کرنے والے کو اسے اس کا بدل عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ روکنے والے کو، ہم جو مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بچھو بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوٹوں کو دیمکیں کھا جاتی ہیں۔ انسانوں کے پیٹ میں جس نوٹ کے ذریعے بھوکھوں کے پیٹ میں اناج جانے کا ذریعہ بن سکتا تھا، وہ نوٹ دیمک کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم سانپ و بچھو بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور بہت ہی محنت مشقت سے کماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا العیال سوس الطاعات، یہ اولاد جو ہے، نسل جو ہے نا، یہ نیکیوں کے لیے یہ کیا ہے، یہ گھن ہے، کیا ہے، گھن ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، بےمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود بیاج میں کاروبار یہاں تک کہ کرنے لگتا ہے اور بہت محنت سے جمع کرتا ہے۔ تو اولاد جب ناخلف ہوتی ہے، باپ کے مرنے کے بعد چند مہینوں چند سالوں میں تمام مال کو ضائع کر دیتی ہے، بمبئی کے بھاشے میں لکا بنا کے اڑا دیتی ہے۔ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے یہ فرشتہ کیا کہتا ہے، اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور جو نہیں خرچ کرتے تو کیا کہتا ہے اللہ آت ممسکن تلفا، اے اللہ بخیل کو، نہ خرچ کرنے والے کو، اور مال پر سانپ اور بچھو بن کر کے بیٹھے رہنے والے کو کیا کر تلفا، اس کا ٹوٹا بڑھا دے، کیا بڑھا دے، نقصان بڑھا دے، اس کا نقصان بڑھا دے، اس کا ان میں بربادی بڑھا دے، تباہی بڑھا دے۔ تو خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اور اس تعلق سے ہمیں اور ایک بات اور بتا دوں، یہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے نا، شیطان کیا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ شیطان تو تم سے محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کیا بولتا ہے، خرچ کرو گے تو بھکاری ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو گھٹ جائے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحش باتوں کی، غلط باتوں کی حکم کرتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ اپنے طرف سے بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ وعدہ کرتا ہے کس کا، بخشش کا۔ ایک خوشخبری کیا ہے، بخشش بہت بڑی نعمت ہے۔ بخشش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو گئی، وہ فضل، اور اللہ فضل کا وعدہ کر۔ فضل مطلب کیا ہے، اللہ کا احسان، اللہ کی توجہ، اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم، اس میں تمام چیزیں آ گئی، دنیاوی جو اسباب ہیں، اخروی جو اسباب ہیں، سب اس میں آ گئے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو ہمیں مال خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ زکوٰۃ و صدقہ فطر کے علاوہ دیگر مواقع میں بھی
ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے، خاص طور سے ایسے پرآشوب حالات میں جب کہ ارتداد کے تعلق سے ہماری بیٹیاں جوان ہو کر کے اور بوڑھی ہونے لگتی ہیں، ان کی شادیاں غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے، مال و اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہیں۔ اور بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، دھیان رکھو اس بات کو، آدمی ایک بار بھوک کو برداشت کر لے گا لیکن خواہشات کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ خواہشات پہ قابو وہ پائے گا جو شریعت کے اصول کو جانتا ہوگا۔ خواہشات پہ قابو پانے کا طریقہ کیا؟ روزہ رکھو، اور جس کو یہ اصول نہیں معلوم ہوگا وہ قابو نہیں رکھ پائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور گھر سے نکل گئی، اور کس کے ساتھ گئی پتہ نہیں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ ارتداد یعنی اسلام سے خارج ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کو کم سے کم ایسے مواقع میں جہاں بچہ بالغ ہو، جوان ہو اور گھر والے شادی بیاہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، وہاں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے اور پتہ لگاتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اگر ہمارے ایک لڑکی دو لڑکی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دو تین لڑکیاں اور ہیں، ان کے بھی ہم رشتے کی فکر کریں اور شادی میں کرانے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دو تین مواقع ہیں۔ ایک تو بعض دفعہ غریب مزدور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، علاج نہ کرا پانے کی وجہ سے ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، تو ہمیں لوگوں کے علاج میں بھی اپنا پیسہ ڈالنا چاہیے، لگانا چاہیے، غریبوں کے، محتاجوں کے، تنگ دستوں کے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تعلیم۔ یہ زمانہ جو ہے گھوڑے کی پشت کا نہیں ہے، شمشیر و آہن کا یہ زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ تعلیم کا ہے۔ جس قوم کے پاس قلم کی طاقت ہوگی، جس قوم کے پاس علم ہوگا، وہی قوم جو ہے حکمرانی کرے گی، اسی قوم کے لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو ہمارے جو نونہال پڑھ رہے ہیں، اچھے نمبرات سے پاس ہو رہے ہیں، جو دینی مزاج رکھتے ہیں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے خاص جیب سے اسکالرشپ دیں۔ آپ یاد رکھو، اپنے اس ملک عزیز میں اپنے لوگوں میں اسکالرشپ دینے والی تنظیمیں گنی چنی ہیں۔ مثال کے طور پر جمعیت العلماء ارشد مدنی 50 لاکھ سے 80 لاکھ تک اسکالرشپ دیتی ہے پورے ملک میں۔ اس میں مسلم غیر مسلم سب کو دیتی ہے، کوئی تفریق نہیں کرتی ہے۔ لیکن اب وہ اتنے لوگوں کو فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہے، اب اتنے بچوں کی درخواستیں ہوتی ہیں، کسی کو 15,000 دیا، کسی کو 20,000 دیا، اور باقی بھی کتنا ہے دینا اس کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کہاں سے لے کے آئے گا؟ بیچارے کے گھر میں کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ لا کرنا چاہتے ہیں، قانون کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وکالت کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی وہ پوری فیس جمع کرتی ہے۔ اس تنظیم کے علاوہ پورے ملک میں اپنی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہو، جبکہ 200 لوگوں کی تنظیم ہر گلی میں ہے، ہر کوچے میں ہے، ہر نکڑ پہ ہے، ہر مارکیٹ میں اور ہر جگہ جہاں آفسیں ہوتی ہیں وہاں ان کی آفسیں بنی ہوئی ہیں اسکالرشپ دینے کے لیے۔ تو ہمیں یہ تیسرا جو موقع ہے، ہمارے بچے نونہال جو محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں، ان کی فیس بھی ہم جمع کریں۔ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دھیان رکھو۔ اگر ہمارے بچے نے تعلیم میں آگے بڑھ گیا، ممکن ہے آگے چل کر کے اپنے قوم کا قائد بن جائے، لیڈر بن جائے۔ بعض دفعہ ایک فرد پوری قوم کی قسمت پڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہو تو بہت دور مت جاؤ، بھارت میں نہایت ہی غریب قسم کے لڑکے کی زندگی دیکھ لو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، کتنی مشکلات کا سامنا کیا انہوں نے پڑھنے میں، اور کتنی مشکلات سے انہوں نے پڑھائی کی، لیکن پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی برادری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنے کو وقف کر دیا، اور وہ لوگ جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اور کم سے کم ان کو انسان سمجھا جانے لگا، ان کے حقوق دینے کی باتیں ہونے لگی، ان کے لیے دفعات مرتب ہوئے، ان کے لیے قوانین بنے کہ تم کو اتنا ریزرویشن ملے گا، تم کو یہ ملے گا، تم کو وہ ملے گا۔ یہ خالی ایک آدمی کی محنت ہے۔ کس نے محنت کیا؟ جس نے پڑھائی کیا تھا اس نے محنت کیا۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ پیسہ بالکل نہیں ضائع ہوگا، آپ کا پیسہ بہت صحیح مصرف میں خرچ ہوگا، اور اگر کچھ نہ کر سکا تو کم سے کم پڑھ لے گا، جاب اونر ہو جائے گا، اپنے گھر کی کفالت تو وہ کرے گا، اپنے گھر کے خرچے تو برداشت کر لے گا، اپنے کنبے قبیلے کی رہبری تو کم سے کم کر پائے گا وہ۔ تو دوستو، یہ صدقات اور خیرات جو ہے یہ بہت ہی اہم اور قیمتی چیز ہے،
ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے گئے تو ان کے لڑکوں کو 1-1 دینار ترکے میں ملا، اور انہی کے رشتہ دار کے لڑکوں کو 10-10 لاکھ دینار ترکے میں ملا۔ تو جن کے لڑکوں کو 10-10 لاکھ دینار ترکے میں ملا، آپ اٹھا کے پڑھو تاریخ الخلفاء، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے پڑھو، ان کے لڑکوں میں سے بعض کو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اور جن کے لڑکوں کو 1-1 دینار ترکے میں ملا تھا، باپ کے مرنے کے بعد جو وراثت ملتی ہے، ان لڑکوں کو 1-1 مجلس میں اللہ کی راہ میں 100 اور 500 اور 1000 گھوڑے صدقہ کرتے دیکھا گیا۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جائے گا، بڑھے گا انشاءاللہ، اور کم سے کم یہ ہوگا کہ ہماری اولادیں صالح رہیں گی، نیک رہیں گی، صحیح راستے پر رہیں گی، صحیح ڈھرے پر رہیں گی، صحت و عافیت سے رہیں گی، اور اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس تعلق سے میں 3 باتیں عرض کیا میں نے۔ ایک تو شادی بیاہ کے تعلق سے آپ بہت ہی چوکنا رہیے، گرد و پیش پر نگاہ رکھیے، تاکہ آپ کی پڑوس کی، آپ کے پٹی دار کی، آپ کے رشتے ناتے دار کی کوئی بچی شادی بیاہ کی وجہ سے مرتد نہ ہونے پائے۔ خدا نخواستہ اگر وہ مرتد ہو گئی تو اس کا وبال، اس کی نحوست اس کے کنبے خاندان اور پڑوس کے ان لوگوں پر آئے گی جو کہ صاحب حیثیت تھے، جنہیں اس کی شادی کرانے میں دلچسپی نہیں لی۔ اور کوئی آدمی ہمارے پڑوس کا رشتے ناتے دار، ہمارا عزیز اقربا خاندان میں سے بیماری کی وجہ سے، بیماری میں علاج نہ کرا پانے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کے مرنے نہ پائے، ہم اس کا علاج کرائیں۔ خدا نخواستہ بغیر علاج کے مر گیا تو اس کی نحوست ہم پر بھی آئے گی۔ اور تیسری چیز، اپنے قوم کے نونہالوں پر ہم پیسہ خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، پڑوس کا بچہ تو پڑھ رہا ہے، رشتہ دار کا تو بچہ پڑھ رہا ہے، کسی عزیز قریب کا بچہ تو پڑھ رہا ہے، ہمارے پڑیدار کا بچہ تو پڑھ رہا ہے، اسی کو آگے بڑھائیے۔ وہی ہم سب کی قسمت کو پڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا۔ تو اللہ کے